نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج ہمارا سبق ہے سورہ النحل آیت نمبر 10 سے پارہ نمبر 14 ربما. هو الذی وہی جس نے انزل نازل کیا برسایا من السماء آسمان سے ماء پانی لکم تمہارے لیے منہ اس سے کس سے ماء سے پانی سے شراب پینا ومنہ اور اس سے کس سے ماء سے پانی سے شجرون درخت پودے ہیں فی اچھا ویسے تو شجر میں درخت ہوتا ہے عام طور پر درخت کو شجر کہتے ہیں لیکن چونکہ یہاں تسیمون ہے تو مراد پودے ہیں کیونکہ جو جانور ہیں وہ صرف درختوں کو ہی نہیں بلکہ درختوں کو نہیں پودوں کو چرتے ہیں جو زمین کے قریب ہوتے ہیں. بہت ہی کم جانور ہیں جو درختوں سے چرتے ہیں جیسے اونٹ اور جراف وغیرہ جن کی گردنیں اور قد اونچے ہوتے ہیں. باقی تمام جانور خاص طور پر جن کے پیچھے آپ انعام کی بات پڑھ رہی تھی بکری اور اسی طرح بھیڑ اور گائے اور اس طرح کے یہ جھک کر گردنیں جھکا کر اور چھوٹے قد کے اور زمین سے چل رہے ہوتے ہیں گھاس وغیرہ. تو شجر ان میں پودے ہیں مراد. ومنہ اور اس سے کس سے اس ماء سے شجر پودے اگتے ہیں فیہ اس میں یعنی ان شجر میں سے تسیمون تم چراتے ہو یعنی اپنے جانور. وہی ہے جس نے آسمان سے کچھ پانی اتارا تمہارے لیے اسی سے پینا ہے اور اسی سے پودے ہیں جن میں تم چراتے ہو. اب دیکھیں تو اس سے پہلے بہت ساری نعمتوں کا ذکر ہوا. کون کون سی نعمتیں آپ نے پہلے پڑھی ہیں اب ذہن میں لائیے. اللہ عز و جل نے انسان کے لیے کیا کیا بنایا بتائیے ذرا. سورت کے شروع سے ذہن میں لائیں کیا کیا ذکر ہوا. اللہ نے کیا کیا ينزل الملائکہ بالروح سب سے پہلی نعمت کہ اللہ نے فرشتوں کو اتارا وحی کے ساتھ. یہ سب سے بڑی نعمت ہے نا ينزل الملائکہ بالروح ينزل. پھر اس کے بعد آسمان و زمین کی تخلیق کا ذکر خلق السماوات والارض ٹھیک ہے. پھر خلق الانسان پھر والانعام ٹھیک ہے. پھر انعام کے بہت سارے فوائد. پھر اس کے بعد وعلی اللہ قصد السبیل ہدایت کا راستہ رب نے اپنے ذمہ لیا دکھانا. یہ کتنی بڑی نعمت ہے نعمت الہدایہ. پھر اب بارش کی نعمت کا ذکر هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون. بارش اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. آپ دیکھیں تو بارش سے ہی ماء سے ہی پانی سے ہی زندگی ہے. خاص طور پر بارش کا پانی. بارش کا پانی کیوں حالانکہ بارش تو کبھی کبھار ہوتی ہے. بارش تو کبھی کبھار ہوتی ہے. زندگی اسی سے ہی کیوں
اللہ تعالیٰ نے اس پانی کو جو آسمان سے اتارا یعنی بارش کے پانی کو، اسی کو پینا، حالانکہ ہم صرف اسی سے تو نہیں پیتے، بارش کا پانی جمع کر کے تھوڑی پیتے ہیں، یہ بارش ہوتی کب کب ہے۔ اور پھر فرمایا اسی سے تم پودے تمہارے اگتے ہیں جن سے تم جانور چراتے ہو۔ آپ بتا سکیں گی؟ آواز آ رہی ہے؟ یہ میٹھا پانی ہوتا ہے؟ نو ڈاؤٹ، بالکل یہ میٹھا پانی ہے، لیکن اللہ عز و جل نے فرمایا منہ شراب، اسی سے پینا ہے۔ ہم بارش کے پانی پینے پر تو زندگی نہیں گزار رہے، ڈائریکٹ بارش کا پانی تو نہیں پیتے نا۔ اصل میں یہ جو فرمایا نا هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب، یہ ہم ڈائریکٹ بارش کا پانی نہیں پی رہے، لیکن انڈائریکٹ بارش کا پانی ہی پی رہے ہیں۔ وہ کیسے کہ زمین پر جو پانی ہے نا 70% یہ سمندر کا پانی، سمندر ہے، زمین پر 70% سمندر کا حصہ ہے، اور سمندر نمکین اور کھارے پانی پر مشتمل ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اگر سمندر کا پانی نمکین نہ ہوتا، میٹھا ہوتا، تو زندگی ختم ہو جاتی، زندگی ناپید ہو جاتی، معدوم ہو جاتی۔ وہ کیوں؟ کیونکہ میٹھے پانی کی وجہ سے جو آبی مخلوق ہے وہ اس میں بدبو پڑ جاتی، وہ گل سڑ جاتی، اور پوری زمین پر یہ بدبو اور تعفن پھیل جاتا اور سب ہی مر جاتے، اس قدر یہ شدید ہو جاتا۔ آپ کو پتہ ہے اچار میں نمک زیادہ کیوں ڈالا جاتا ہے؟ اس کو محفوظ رکھنے کے لیے، ہے نا ایسے؟ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زمین میں پر اکثر حصہ سمندر کا اور اس میں موجود آبی مخلوق اور پھر اس کے ساتھ خشکی پر موجود مخلوقات، انسان اور حیوانات اور تمام مخلوقات کو محفوظ کرنے کے لیے، زندہ کرنے کے لیے سمندر کے پانی کو نمکین اور کھارا بنایا۔ اب اگر اسے اللہ میٹھا بناتا تو زندگی ختم ہو جاتی، ناپید ہو جاتی۔ اللہ اکبر، بہت اہم بات اگر آپ غور کریں۔ لیکن اور اب پینے کے لیے اگر صرف اسی پر گزارا ہوتا تو بھی زندگی ختم ہو جاتی، یہ پانی پینے کے قابل نہیں ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت سے بخارات کے ذریعے سے سمندر کے پانی کو اوپر اٹھایا، پھر اسے پیور کر کے فلٹر کر کے بارش کے ذریعے سے جب بھی برسایا، وہی آسمان سے بارش کا پانی ہی ہے۔ جب یہ زمین میں آتا ہے، زمین پر گرتا ہے، زمین پہ پہنچتا ہے، برستا ہے، تو اس سے زیر زمین پانی میٹھا نکلتا ہے، اور اسی سے ہی فصلیں اگتی ہیں، اور یہی پانی کو میٹھا کرتا ہے۔ یعنی زمین میں جو موجود پانی ہے اس سے میٹھا ہوتا ہے۔ یہ بیسیکلی اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ سائیکل شروع سمندر کے پانی سے ہوتا ہے۔ اللہ نے سمندر کے پانی کو نمکین بنایا زندگی کو محفوظ کرنے کے لیے، نظام زندگی چلانے کے لیے، مخلوقات کی بقا کے لیے، پھر اس کو ری سائیکل کیا، پیور اور میٹھا کر کے برسایا، اور یہی زمین میں جاتا ہے اور پھر نکلتا ہے۔ اس نعمت کی طرف اللہ عز و جل نے سورہ واقعہ آیت 70 میں بھی اشارہ کیا، لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہیں تو اسے سخت نمکین بنا دیں، فلولا تشکرون، پھر تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا لکم منہ شراب، اسی پانی سے کچھ حصہ تمہارے پینے کے کام آتا ہے، اور کچھ پودے اگانے کے جن میں تم اپنے جانور چراتے ہو۔ یہ نہ ہو تو نہ تم رہو، نہ تمہارے پودے، اور نہ ان میں چرنے والے جانور۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ هو الذی انزل من السماء ماء، ڈائریکٹ ہم یہ پانی نہیں پی رہے ہوتے، لیکن یہی پانی برستا ہے تو زیر زمین پانی بھی میٹھا ہوتا ہے، اور پھر وہ جو کچھ ہم پانی نکال رہے ہوتے ہیں وہ اسی سائیکل کا حصہ ہوتا ہے، جو بخارات بن کر کھارے پانی سے میٹھا پانی اللہ کیسے بناتا ہے، یہ اسی سے ہمارے پینے کا انتظام ہوتا ہے۔ لکم منہ شراب ومنہ شجر، اگر یہ پانی ابتدا سے ہی میٹھا ہوتا تب بھی زندگی مشکل ہو جاتی، ناممکن ہو جاتی، ختم ہو جاتی، اور اگر یہ میٹھا بن کے نہ اترتا تب بھی ختم ہو جاتی۔ اس نعمت کی طرف اللہ نے ذکر کیا، یہ کون کرتا ہے؟
اگر آپ دیکھیں ہمیں کسی یہ تھر وغیرہ کے علاقے میں یا دیہات میں کہیں زیر زمین پانی جو ہے وہ کڑوا ہو کھارا ہو اور ہمیں میٹھا کرنا پڑ جائے یا پلانٹ لگانا پڑ جائے کتنا مشکل ہو جاتا ہے، کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ چند ایسے علاقے ہیں اللہ کی نشانیاں کہ جہاں سے پانی کڑوا اور کھارا نکلتا ہے تو یہ کس قدر زندگی مشکل ہوتی ہے، اور لوگ دور دور سے بھر کے آ رہے ہوتے ہیں۔ کبھی سوچا یہ جو اکثر جگہوں سے بورنگ کرتے ہیں میٹھا نکل آتا ہے، اور پھر میٹھے کی ایک حد یعنی ہم اپنے خاص طور پر ٹیسٹ کے لیے اور ہیلتھ کے لیے پلانٹ کے ذریعے سے اس کو اکارڈنگ ٹو یہ بھی اللہ نے علم دیا کہ کس طرح اس کو پیور اور میٹھا بنا کے پیتے ہیں، مگر دوسری طرف اللہ نے اتنا میٹھا اسے کر دیا، اتنا بیلنس رکھ دیا کہ نباتات اگ رہی ہیں۔ اگر یہ سمندر جتنا کھارا ہی رہتا تو نباتات بھی نہ اگتے، اور پھر مخلوقات حیوانات کی زندگی جانوروں کی زندگی جس پر انسان کی گزران ہے یہ بھی مشکل بلکہ ختم ہی ہو جاتی، معدوم ہی ہو جاتی۔ لَكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ۔ اس سے بہت اہم سوال جو میں نے شروع میں ریز کیا یہ آپ کے ذہن میں ہمیشہ آنا چاہیے کہ جو اللہ نے فرمایا لَكُم مِّنْهُ شَرَابٌ، واقعی ہماری گزران بارش پر ہے، اور بارش اتنی بڑی نعمت ہے، اور یہ کیسے کھارے پانی کو ہی میٹھا بناتی ہے۔ وَمِنْهُ شَجَرٌ، اور اسی سے حیوانات نباتات سب اسی سے ہیں۔ حالانکہ اس میں انسان کے پانی پینے کا اور نباتات کے اگنے کا ذکر ہے، لیکن پھر دیکھیں تسیمون سے پتہ چلتا ہے کہ نہ صرف نباتات بلکہ حیوانات بھی، انسان حیوان اور نباتات تمام کا گزران کس پہ ہے؟ انزل من السماء ماء، اللہ نے جو بارش کا پانی اتارا اس پر۔ ینبتو، وہ اگاتا ہے، لکم، تمہارے لیے۔ اب یہ جو لام ہے نا یہ لام میں انتفاع کہلاتا ہے، یعنی تمہیں فائدہ پہنچانے کے لیے، تمہیں فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، تمہاری سہولت کے لیے، تمہاری ضرورت کے لیے، ضرورت پوری کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ لِيُنبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ، وہ اگاتا ہے تمہارے لیے اس سے، کس سے بتائیے؟ اس ماء سے، پانی سے، جی بارش کے پانی، بالکل۔ کیا اگاتا ہے؟ الزرع، کھیتی، والزیتون، اور زیتون۔ اب دیکھیں الزرع میں انسان کی تمام تر جو غذائی اناج ہیں ان کی طرف اشارہ ہے الزرع، پھر وہ گندم ہو، جو ہو، اور مکئی ہو، چاول ہو، تمام اس میں آ گئے۔ يُنبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ، وہ اگاتا ہے تمہارے لیے اس سے کھیتی۔ اب دیکھیں یہ جو جتنی بھی اناج ہیں، کراپس ہیں، فصلیں، انسان ان کو نمکین یا فلیورفل روٹی کی شکل میں بناتا ہے، پھر سیریلز مختلف قسم کے سیریلیکس یہ میٹھے بناتا ہے۔ تو دیکھیں الزرع اللہ نے کیسے بنایا، اس پانی سے جو نمکین تھا اللہ نے اس کو آسمان تک اٹھایا، یہ اٹسیلف بڑا معجزہ ہے، اور پھر اللہ کی بڑی قدرت کی دلیل ہے۔ پھر اس کو میٹھا بنا کے برسایا، پھر اس سے جو کھیتیاں نکالی وہ بھی طرح طرح کے ان کے اپنے فلیور ہیں، چاول کا اپنا مختلف ذائقہ، گندم کا اپنا، اور مکئی کا اپنا، جو کا اپنا، اور ابھی بے شمار جن کو ہم جانتے نہیں ہیں جو مختلف ملکوں میں مختلف قسم کی ہیں۔ تو پھر اور اس سے پھر جب وہ نکالتے ہیں اس سے اور مختلف فلیورز میں بنا کے، ایون جو سیریلز لے رہے ہوتے ہیں صبح ہی صبح، چاکلیٹی فلیور اور اسی طرح بنانا فلیور، فروٹس کے ڈفرنٹ فلیورز، کھٹے، میٹھے، پھیکے، نمکین، کس کس طرح کے ہم بنا کے، اور ایون روٹی کی آپ دیکھ لیں، روٹی میں بھی کتنی ورائٹی ہے۔ يُنبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ، یہ سب الزرع سے ہے۔ الزرع کے پیچھے انسان، بچہ انسان کا پیدا ہوتا ہے، 6 ماہ کا ہوتا ہے، وہ پھر جو شروع کر رہا ہوتا ہے، 6 ماہ سے پہلے جب ماں کے فیڈ پہ آتا ہے، اور اس سے پہلے رحم کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ انسان کی غذا کے ہی پروسیس سے وہ نطفہ سپم جس سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے،
اور پھر اچھا دیکھیں، انسان تو ابھی اتنا بے بس ہے، اتنا حقیر ہے کہ ابھی لطفہ ہے، یا اس نے دنیا میں جنم لیا ہے یا 6 ماہ کا ہوا ہے، اس سے پہلے کھیتوں میں فصلوں کو کس نے اگایا، اس کے کھانے کا انتظام کس نے کیا، مارکیٹ میں کس نے پہنچایا، ہمارے گھروں تک کس نے پہنچایا، پھر ہماری پلیٹ تک اور ہمارے پیٹ تک کس نے پہنچایا. ينبت لكم به الزرع، اور پھر والزیتون. الزرع اگر اناج کی طرف دیکھیں کھیتیاں تو پھر 7 سالن کی بات آتی ہے. والزیتون بہترین سالن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیتون کو قرار دیا، اور یہ اپنے آپ میں دوا بھی ہے اور غذا بھی ہے. زیتون بہت ہی مبارک. والزیتون اور زیتون. والنخیل. اچھا دیکھیں اس کا ذائقہ دیکھیں، نہ میٹھا ہے نہ پھیکا ہے. اگر آپ پیور زیتون لے رہے ہو، فلیور وغیرہ ایڈ نہ ہو، تو اس کا ذائقہ نہ میٹھا ہے نہ پھیکا ہے، لیکن پھر بھی ایک عجیب اور مزے کے ذائقے والا ہے. اور اس کے مزے سے بڑھ کے اس کا غذائیت سے بھرپور ہونا اور ایک صحت بخش ہونا، یہ الزیتون. اور والنخیل اور کھجور. یہی دیکھیں کہ پانی اتنا میٹھا تو نہیں ہے کہ آپ کو منہ میٹھا ہو جائے، وہ نمکین سے ہٹا، اور پھر میٹھے میں بھی پانی کے مختلف ذائقے ہیں، لیکن اس سے جب اللہ نے زمین سے ينبت لكم به الزرع، اسی زمین کے پانی سے، اسی مٹی سے اور اسی سورج کی روشنی سے، ایک طرف الزرع کھیتیاں ہیں جن کے اپنے مختلف فلیور ہیں، ایک طرف زیتون ہے اور کھجور. اتنا میٹھا، اتنا میٹھا، اور ایک خاص قسم کا میٹھا. یہ بھی غذا بھی، دوا بھی، طاقت کا خزانہ بھی، اور مٹھاس کی انتہا بھی. کس سے ہوگا؟ پانی کیا وہ اتنا میٹھا تھا؟ مٹی کیا اس میں کوئی ٹیسٹ تھا یا کھانے کے قابل ہے؟ سورج کی روشنی. لیکن ان 3 چیزوں سے ہی اللہ جو کچھ تمہارے لیے اگاتا ہے، لکم تمہارے لیے، انسان تمہارے لیے اللہ جو کچھ اگاتا ہے اس کے ذرا ذائقے تو دیکھو. الزرع والزیتون والنخیل اور کھجور، والاعناب اور انگور. اس نخیل اور اعناب کو بھی ہم کمپیئر کریں تو مختلف مٹھاس ہے. انگور کا اپنی اس ذائقہ مٹھاس ہے اور کھجور کا اپنا، لیکن ان کا حالانکہ ان تینوں کا مرکب یا ابتدا ایک ہی ہے. زمین سے اگنا، پانی اور سورج کی روشنی ایک ہی ہے، لیکن مٹھاس اپنی اپنی، ذائقہ اپنا اپنا. یہ کون کر رہا ہے؟ هو الذی، کس کے لیے؟ لکم، اے انسان تمہارے لیے. الزرع والزیتون والنخیل والاعناب ومن کل الثمرات. یہ غذاؤں میں سے سب سے ٹاپ کی جو مفید غذائیں ہیں اور بنیادی غذائیں ہیں اور عام غذائیں ہیں، نیچرل، ان کا ذکر کیا. پھر فرمایا ومن کل الثمرات، اور ہر قسم کے پھل. ہر قسم کے پھل کیا کرتا ہے؟ ينبت، اگاتا ہے. ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیتن، یقیناً بڑی نشانی ہے. لام لام تاکید ہے اور 2 زبر یہ عظمت کی طرف تعظیم کے لیے ہے. تنوین یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش یا تعظیم کے لیے ہوتی ہے یا تحقیر کے لیے، یعنی یا کثرت کے لیے، عظمت کے لیے، یا قلت کے لیے، حقارت کے لیے. تو یہاں پر تعظیم کے لیے. لآیتن، یقیناً بڑی نشانی ہے. لقوم، ان لوگوں کے لیے، یتفکرون، جو غور و فکر کرتے ہیں. جانور کھاتے ہیں، چرتے ہیں، سوچتے نہیں ہیں، لیکن انسان تمہارے لیے جو سارا نظام بنایا اس میں بڑی نشانی ہے اگر غور کرو. تو یعنی یہ سارا سسٹم کون کیسے کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ اسی میں ہی جواب ہے، کون کر رہا ہے؟ اللہ کی طرف جائے گا. کیونکہ کوئی دیکھیں ایسا دعوے دار بھی تو نہیں ہے نا، کوئی کسی سپر پاور کنٹری کا کوئی بادشاہ، کوئی فرعون، کوئی ایون فرما بردار، کوئی اس کا دعوے دار ہے؟ کوئی اس کا دعوے دار نہیں ہے. دعویٰ کیا کس نے؟ اللہ نے. اس کے مقابلے میں کوئی ہے نہیں.
اس نے یہ سب بنایا، کیوں بنایا؟ اس میں تمہارے لیے جواب ہے. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون. معمولی سے معمولی چیز بھی بے مقصد نہیں ہوتی. تو انسان تمہاری سہولت کے لیے اتنا جو دنیا کا بڑا نظام ہے یہ بے مقصد ہے؟ نہیں، مقصد ہے، تلاش کرو. الا لیعبدون لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما. ان سب کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد معرفت الہی، عبادت الہی ہے. وسخر، اور مسخر کیا، تابع کیا، لکم، تمہارے لیے. اچھا، تابع کیا تمہارے لیے کس کو؟ اللیل والنہار والشمس والقمر. تابع کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تابع ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اپنے کنٹرول میں کر لینا یا اپنے فائدے کے لیے کر لینا، اس کا اپنا اس میں کوئی فائدہ یا اپنی کوئی مرضی نہ ہو. مسخر کرنے والا کون ہے؟ اللہ. انسان مسخر نہیں کرتا، انسان اپنی مرضی سے دن رات کو، سورج چاند کو نہیں چلاتا. ہاں، انسان کے فائدے کے لیے اللہ نے مسخر کر دیا. جیسے میں نے بتایا نا، لام انتفاع ہے، یعنی تمہاری خاطر، تمہیں فائدہ پہنچانے کے لیے، تمہیں سہولت پہنچانے کے لیے، تمہاری ضرورت پوری کرنے کے لیے مسخر کر دیا، یعنی تابع کر دیا. تابع اس طرح نہیں کیا کہ انسان جس طرح چاہے اس کو لے جائے، بلکہ فائدہ اٹھانے کے لیے تابع کیا. کس کو؟ اللیل، رات کو. اس میں بڑے فائدے ہیں. جو کام دن میں نہیں ہو سکتے وہ رات میں ہوتے ہیں. اور والنہار، اور دن کو، جو کام دن میں ہو سکتے ہیں وہ رات کو نہیں ہو سکتے. وسخر لکم اللیل والنہار. دن اور رات کیسے ہوتے ہیں؟ سورج چاند سے. تو چاروں کا اکٹھا ذکر کر دیا، اللیل والنہار والشمس والقمر. رات اور دن اور سورج اور چاند اللہ نے تمہاری خاطر مسخر کر دیا، یعنی اللہ نے انہیں اپنی مرضی سے چلا دیا، اور وہ ایک انسان کو فائدہ پہنچانے کے لیے، غذائیں پہنچانے کے لیے، نظام چلانے کے لیے چلے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں تو دن کا بڑا ہونا، گرمیوں میں گرمی پہنچانا، سورج کا زیادہ حرارت پہنچانا، ایسی غذاؤں کو مارکیٹ میں لے آتا ہے جو سردی میں نہیں ہو سکتی، جو چھوٹے دنوں میں، ٹھنڈے دنوں میں نہیں ہو سکتی. یہ آم ہے، گندم ہے، اور اسی طرح تربوز ہے، خربوزہ ہے. کتنی ایسی چیزیں ہیں جو اگر دن بڑے نہ ہوں، دن گرم نہ ہوں، گرمیاں نہ ہوں، تو یہ ہم تک آئے نا. اللہ نے دن بنایا، سورج بنایا، اور خاص ان کو ایک ان کی چال بنائی جس سے سردیاں، گرمیاں، انسان کی تمام ضرورتیں پوری کی. والنجوم، اور تارے، نجم کی جمع، ستارے، مسخرات، یہ مسخر ہیں، تابع ہیں، بِأَمْرِ، اس کے حکم کے. انسان کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے اللہ نے بنائے، مگر اپنے امر کے مطابق، اپنے حکم سے. ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات، اب یقین لآیات ہے، یقیناً نشانیاں ہیں، یقیناً بڑی نشانیاں ہیں، بہت ساری. کون کون سی بہت ساری؟ آپ دیکھ سکتی ہیں دن سے کتنے فوائد ہوتے ہیں، سورج سے کتنے فوائد ہوتے ہیں، تاروں کے کتنے فوائد ہیں. تاروں کے فوائد بھی آپ نے پیچھے پڑھے ہیں. کون کون سے پڑھے ہیں؟ زینت، حفاظت. آپ یہ لفظ یاد رکھ لیں، زینت، حفاظت اور ہدایت. ہدایت، بالکل بالکل. اور بھی بے شمار ہیں. اب یہ تو مین ہے نا، بلکہ آپ دیکھیں تو ان کے فوائد کو، یا ایون یہ تو صرف یہاں ذکر کو ہوئے ہیں مین، جیسے دن رات کے ساتھ اللہ نے سورج، چاند اور ستاروں کا ذکر کیا. مگر اگر ان کے علاوہ بھی دیکھیں نا تو ستارے، سیارے اس قدر اتنے زیادہ ہیں.
اور انسان سے اتنے دور ہیں، نامعلوم ہے کہ ایون جن کی روشنی جو ہے ان کی رفتار اتنی تیز ہے کہ 1,86,000 میل پر سیکنڈ کے حساب سے روشنی تیز ہے، کہ اتنی تیزی سے ان کی روشنی پہنچتے، مگر اتنے سیارے ہیں کہ جو انسان سے اتنے دور ہیں، نامعلوم ہے کہ ان کی روشنی اب جا کر زمین پہ پہنچی ہے، اور کئی ایسے ہیں کہ جن کی اب تک بھی نہیں پہنچی۔ تو ان کے جہاں جو فوائد ہیں وہ کاؤنٹ لیس ہیں، بے شمار ہیں، وہیں ان کی تعداد بھی نامعلوم ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون۔ اب یہاں دیکھیں فرمایا یعقلون، غور و فکر کرنے والے۔ ایک جہاں دیکھیں ان آیات کا آپ ایک خاص سیکوینس دیکھیں گی، الفاظ کا ردم دیکھیں گی، یتفکرون، یعقلون، یذکرون۔ وہیں ان کا معنی بھی دیکھیں تو غور و فکر کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ عقل والے۔ پھر یہ کون ہوتے ہیں؟ جو نصیحت پکڑتے ہیں۔ آگے آئے گا یذکرون۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو سمجھتے ہیں، جو عقل رکھتے ہیں۔ تو اللہ نے کیسے تمہارے لیے یہ سب کر دیا، مسخر کر دیا۔ اب دیکھیں تو سخرہ کا مطلب کیا ہے؟ اپنی مرضی یا اختیار استعمال نہیں کر سکنا۔ اب یہ سورج، چاند، تارے یہ اپنی مرضی نہیں کر سکتے، حالانکہ اللہ عز و جل نے انہیں اپنی مسخر ہونے نہ ہونے کا اختیار دیا تھا۔ جیسے آپ قرآن میں پڑھتی ہیں سورہ احزاب آیت 72 میں، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے صرف اختیار دیا، اور وہ بھی کس لیے؟ آزمائش کے لیے۔ اور اللہ نے انسان کو مکمل اختیار نہیں دیا، زندگی کا، موت کا، خوشی کا، غمی کا، غربت کا، عمارت کا، صحت کا، بیماری کا۔ اللہ نے کتنا اختیار دیا؟ صحیح اور غلط چوز کرنے کا، یہ اللہ نے انسان کو اختیار دیا۔ اسی میں انسان فیل ہو رہا ہے، ناجائز کی طرف، غلط کی طرف جا رہا ہے۔ باقی تمام مخلوق، انسان اور جنات کے علاوہ کسی مخلوق کو اللہ نے اختیار نہیں دیا، وہ اللہ کی مرضی کے مطابق چل رہے ہیں۔ یہ ہے مسخر ہونا۔ اللہ نے، اچھا یہ زبردستی نہیں ہے، اللہ نے انہیں اختیار دیا تھا کہ تم اللہ کی مرضی کے پابند رہنا چاہتے ہو یا آزمائش کے لیے اختیار لینا چاہتے ہو، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، اور کیا پسند کیا کہ ہم اللہ کی مرضی کے مطابق ہی چلنا چاہتے ہیں، ہمیں اختیار نہیں چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو اس میں بڑی نشانی ہے، خاص طور پر والنجوم میں اگر آپ دیکھیں، ستاروں سے کتنے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو نشانی قرار دیا، اس لیے نہیں کہ تمہاری تقدیر اس سے معلوم ہوتی ہے، بلکہ ستاروں سے قسمت کو ریلیٹ کرنا یہ کفر ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ ستاروں کے ذریعے سے بارش برسائی جاتی ہے تو وہ کافر ہو گیا، وہ ستاروں پر ایمان لایا اور اس نے اللہ کا انکار کیا۔ بخاری کی حدیث ہے۔ تو ستاروں سے نہ قسمت معلوم ہوتی ہے، نہ ہی انسان کی قسمت جڑی ہے۔ یہ عقیدہ بالکل باطل ہے۔ ستاروں میں نشانیاں ہیں معرفت الہی کی، عبادت الہی کی۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون۔ وما ذرأ، اور جو پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، فی الارض زمین میں، مختلف الوانہ اس کے رنگ۔ اب دیکھیں تو ایون ورائٹی اتنی اور ڈیفرنٹ، اور ٹیسٹ میں بھی کلرز، ٹیسٹ، ایچ اینڈ ایوری تھنگ۔ وما ذرأ لکم، جو پیدا کیا تمہارے لیے، حتیٰ کہ اس انسان کو بھی پیدا کیا انسانوں کے لیے، تو ان کی بھی تو کتنے ہی رنگت، مزاج،
مختلف ہیں، الوان اور زبانیں، ایک مقام پہ آتا ہے واختلاف السناتکم، تمہاری زبانوں کا مختلف ہونا، تو وما ذرأ لکم، جو پیدا کیا تمہارے لیے، فی الارض، زمین میں، مختلفا الوان، جس کے رنگ مختلف ہیں، ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیۃ، یقیناً بڑی نشانی ہے، لقوم یذکرون، ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ ذرا کا اصل معنی ہوتا ہے کسی چیز کو توالد اور تناسل کے ذریعے سے پھیلانا، نسل کے ذریعے سے پھیلانا، ولادت کے ذریعے سے پھیلانا، ٹھیک ہے؟ اسی لیے ذریت کس کو کہتے ہیں؟ اولاد کو، ٹھیک ہے؟ پھر خواہ وہ انسان کی ہو، حیوان کی ہو، یا اسی طرح اور بھی، ٹھیک ہے؟ تو ذریت کہاں سے ہے؟ ذرا اسی سے ہے، ذریت، آدم اور حوا علیہ السلام سے جو بے شمار انسان ہیں وہ ان کی ذریت کہلاتے ہیں، ذریت آدم، آدم کی اولاد۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تمہارے لیے جو کچھ بھی پیدا کیا، ان حیوانات کی ذریت ہیں، انسان کی ذریت ہے، اس میں مختلف الوان، ان کے رنگوں کا مختلف ہونا اس میں بڑی نشانی ہے۔ اور پھر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اور بھی کتنی چیزیں مختلف بنائی ہیں، نباتات، معدنیات، گیسیں، شعاعیں، مختلف رنگوں اور قسموں والی چیزیں، جو سب انسان کے فائدے کے لیے ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ معرفت الہی، خالق کی پہچان، اور اس کے وحدہ لا شریک ہونے کے یقین کی دلیل۔ مگر اس سے کون سمجھتا ہے؟ جو غور و فکر کرے، جو عقل رکھے، جو نصیحت پکڑنا چاہے۔ اس لیے کہ برتن ہی الٹا ہو جائے تو اس میں کوئی چیز کیسی ڈالی جا سکتی ہے؟ کائنات کی رنگا رنگی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اب دیکھیں پیچھے ساری آپ لے آئے، کون کون سی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ذکر کی تھی؟ کون سی نعمت؟ کہ اس نے وحی اتاری، انزل من، اللہ تعالیٰ ينزل الملائکہ بالروح، اس نعمت سے اب تک جتنی بھی آپ نے نعمتیں پڑھی ہیں، چیزیں پڑھی ہیں، اس کے بعد فرمایا وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جو سخر، جس نے مسخر کیا، البحر، دریا، لِتَأْكُلُوا، تاکہ تم کھاؤ، منہ، اس سے۔ اچھا یہاں لِتَأْكُلُوا کے لفظ پر غور کریں، بعض لوگ اس چیز کو بھی بڑا عیب اور آر سمجھتے ہیں کہ جو حلال جانور ہیں ان کو کھایا جائے، اور بلکہ وہ اس کو انسانیت اور احساس کے خلاف سمجھتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ اور اونلی ویجیٹیرین، کہ کیوں انسان اپنے ذائقے کے لیے، اپنی غذا کے لیے جانوروں کو ختم کرے؟ حالانکہ اللہ عز و جل نے حلال جانوروں کو، حلال چیزوں کو اتنی کثرت سے کیا کہ ان کو ذبح کرنے میں، کھانے میں ہی ان کا اور انسان کا فائدہ ہے، بلکہ وہ اوور ہو جائیں یا انسان نہ کھائے تو اس میں کمی ہے۔ تو یہ اللہ نے انسان کے لیے کیا، اب انسان کہے کہ نہیں جی میں نہیں کرتا، یہ غلط ہے۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، وہی ہے جس نے دریا کو مسخر کیا، سمندر بھی بحر پر، دریا سمندر دونوں کے لیے آتا ہے، لِتَأْكُلُوا، تاکہ تم کھاؤ، مِنْهُ، اس سے، کس سے؟ البحر سے، لحمن طریّا، تازہ گوشت۔ اچھا یہ تازہ گوشت کی لذت کے لیے طریّن آیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فروزن یا سیوڈ استعمال نہیں کر سکتے، کر سکتے ہیں بالکل۔ یہ گوشت کی تازگی، اس کی غذائیت اور لذت کی طرف اشارے کے لیے آیا۔ طریّا، طریّا کا اپوزٹ آتا ہے یابسا، خشک، ڈرائی۔ لحمن طریّا، تازہ گوشت، وَتَسْتَخْرِجُوا، اور تم نکالو، مِنْهُ، اس سے، حِلْيَةً، زیور، تَلْبَسُونَهَا، تم وہ پہنتے ہو، وَتَرَى، اور تم دیکھتے ہو، الْفُلْكَ، کشتی، مَوَاخِرَ، پانی چیرنے والی ہے۔ اب دیکھیں اللہ نے الفلک کے ساتھ مواخرہ تب ذکر کر دیا جب سائنس، ٹیکنالوجی، سکلز نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ آج آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے بحری جہاز ہوں یا چھوٹی چھوٹی کشتیاں آگے نکیلی شیپ کی بنائی جاتی ہیں،
کیسے کہ وہ پانی کو پھاڑتی ہوئی چیرتی ہوئی جاتی ہیں. یہ بات اللہ نے کب بتا دی؟ یہ ٹیکنالوجی کب انسان کو بتا دی؟ جب انسان کو تجربہ بھی نہیں تھا. یہ اس کو سکھا دیا کہ جو سوئی سمندر نہیں اٹھا سکتا اور وہ گر جاتی ہے، یہ ٹنوں من وزنی سامان تمہارا اور خود بڑے بڑے بحری جہاز کیسے لے جائے گا. اس کی شیپ بتائی کیسے ہو کہ وہ آگے سے نوکیلی سمندر کو پانی کو کاٹتی ہوئی. مواخر ماخرت ان کی جمع ہے، پانی چیرنے والی. فیہ اس میں، وَلِتَبْتَغُوا اور تاکہ تم تلاش کرو، من فضلہ اس کے فضل سے، وَلَعَلَّكُمْ اور تاکہ تم تشکرون شکر کرو. اور وہی ہے جس نے سمندر کو مسخر کر دیا تاکہ تم اس سے تازہ گوشت کھاؤ اور اس سے زینت کی چیزیں کثرت سے نکالو جنہیں تم پہنتے ہو. اور تو کشتیوں کو دیکھتا ہے جس میں اس میں پانی کو چیرتی چلی جانے والی ہیں، اور تاکہ تم اس کا کچھ فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر کرو. اللہ کون ہے؟ جس نے سمندر جیسی عظیم مخلوق کو کہ اگر یہ بپھر جائے، خشکی پر چڑھ جائے تو ہر قسم کی زندگی کو، انسان تو انسان ہر قسم کی زندگی کو درم برم کر ڈالے. اللہ وہ ہے جس نے البحر جیسی مخلوق کو پابند فرمایا کہ وہ اپنی حدود میں رہے. آپ دیکھتی ہیں کہ سمندر کی لہریں کتنی زور سے تیزی سے آ رہی ہوتی ہیں، مگر کنارے پہ آ کے گویا جام ہو جاتی ہیں، رک جاتی ہیں. پانی ایک دم وہ پاور کے ساتھ آتے ہوئے رک کے پھر لہریں واپس چلی جاتی ہیں. کس نے ان کی حدود بنائی؟ هو الذی، کیوں بنائی؟ تاکہ انسان نعمتوں سے فائدہ اٹھائے. یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سمندر سے حاصل ہونے والی 4 نعمتوں کا ذکر کیا ہے. کون کون سی؟ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا. ٹھیک ہے، پہلی نعمت کہ وہ اس میں سے سمندر میں سے مخلوق جو ہے آبی مخلوق کھائے. سمندر میں صرف مچھلی ہی نہیں، اس کے علاوہ بھی جتنی مخلوقات ہیں، آبی مخلوق جو بھی ہے، آبی مخلوق وہ ہوتی ہے جو پانی کے بغیر زندہ نہ رہ سکے، تو خواہ وہ زندہ ہو یا مردہ ہو، دونوں ہی صورتوں میں حلال ہے. اور ایون محرم کے لیے بھی، عام طور پر محرم کے لیے خشکی کا شکار جائز نہیں ہے، لیکن محرم کے لیے سمندری شکار کی اجازت ہے. تو اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے سمندر کے زندہ کو، مردہ کو اور محرم تک کے لیے تمام کو حلال کر دیا. سخر لکم، یہ بہت بڑی اللہ کی. اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ صرف جو ہے مچھلی ہی حلال ہے، وہ غلط ہے، کیونکہ اس کی حرمت کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے، بلکہ اور بھی مختلف چیزیں اس کی جو ہے وہ تمام کی تمام حلال ہی ہیں. اور پھر دیکھیں کہ اگر سمندر کا پانی میٹھا ہوتا تو مچھلی زندہ نہ رہ سکتی، کوئی مخلوق زندہ نہ رہ سکتی. اللہ تعالیٰ نے اسے کس طرح بنایا، اللہ اور کس نے بنایا؟ کوئی اور دعوے دار ہے؟ اور صرف اس میں سے تمہاری خوراک ہی نہیں بلکہ زیورات بھی. دوسری نعمت وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً، اور اس میں سے تم نکالتے ہو. اچھا، تستخرجو، یہ تخرجو نہیں ہے بلکہ تستخرجو. حروف کی زیادتی معنی میں زیادتی کی طرف اشارہ کرتی ہے، اس میں کثرت سے نکالنے کی طرف اشارہ ہے، تاکہ تم اس سے زیور، موتی، مرجان، سونا اور اسی طرح اس میں چھپے ہوئے بے شمار خزانے، دھاتیں نکالو. اس میں اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت بھی آ گئی کہ سمندر کو ایسا بنایا. اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت بھی آ گئی کہ سمندر کو اللہ نے ایسا بنایا کہ اس میں انسان غوطہ لگا سکے. اور اس میں ترغیب ہے کہ مسلمانوں کو خاص طور پر وہ غوطہ خوری میں مہارت حاصل کریں، خود بھی اور مشینوں کے ساتھ بھی، اور سمندر کے خزانوں سے زیادہ فائدہ اٹھائیں، اور کفار کو کھلا نہ چھوڑ دیں کہ وہ اس کے خزانوں اور تیل اور گیس اور دوسری معدنیات پر قبضہ کر لیں اور مسلمان ان کے محتاج رہیں. اللہ نے یہ سب بنایا تمہارے لیے. اس میں تو سب انسان ہیں، لیکن اللہ کے حقیقی بندے کون ہیں؟ جو اس کے فرما بردار ہیں.
اور یہ نعمتیں انہی کے لیے ہیں. اس میں ترغیب ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ تحقیقات کرے اور فائدہ اٹھائے، خاص طور پر مسلمان. اللہ اکبر. وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور تاکہ تم تلاش کرو اس کا فضل، یعنی دور دور سفر کر کے جاؤ اور پھر مفت اس کا فضل میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں؟ دنیا کی سیر، علم کا حصول، حج و عمرہ، تجارت، جہاد، مال غنیمت. اتنے فوائد ہیں کہ گننا مشکل ہے. یہ سب کس نے بنایا؟ اکیلے اللہ نے بنایا. کسی داتا دیوتا کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے پانی کی سرکار کسے کہا جاتا ہے؟ خواجہ کون سے؟ خضر. اللہ اکبر، العیاذ باللہ. یہاں تو فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، مگر لوگ کیا کہتے ہیں؟ پانی پر کس کا قبضہ ہے؟ خواجہ خضر کا. حتیٰ کہ بورنگ وغیرہ سے پہلے پانی کہیں سے نکالنا ہو، بورنگ سے پہلے خواجہ خضر کے نام کے بکرے اور منتیں اور نیاز بانٹتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں. حالانکہ کیا کس نے؟ وَهُوَ الَّذِي، خشکی پر بھی اور تری پر بھی، سمندر پر بھی اور زیر زمین پانی پر بھی کس کا قبضہ ہے؟ کس کا کنٹرول ہے؟ سخارا، اس نے مسخر کیا، اس کا کنٹرول ہے. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ، اور ڈالے زمین میں. اب یہاں سے ایک اور نعمت کی طرف اشارہ ہے. پیچھے نعمت البحر کا ذکر تھا اور سمندر پانی گہرا ہوتا ہے. ایک طرف دیکھیں تو ہموار زمین، فلیٹ زمین، میدانی علاقے، اس نعمت کا ذکر کیا اور اس پر آباد مخلوق، انسان، حیوان، اس نعمت کی طرف ذکر کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے جو گہرائی میں رہنے والی میدانی سطح سے، ہموار سطح سے، جو زمین کا ایسا بھی حصہ ہے نا، زمین کا ایک حصہ بالکل فلیٹ ہے، میدانی، پھر ایک ہے جو گہرا ہے. سمندر کی گہرائی آپ دیکھ لیں کتنی ہوتی ہے. اس میں الگ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات اور زندگی کو رکھا اور انسان کو سہولت پہنچانے کے لیے. پھر ایک اور حصہ ہے زمین کا جو نہ ہموار ہے نہ گہرا ہے بلکہ اونچا ہے، یعنی پہاڑ. اب اس کا ذکر ہے. اب اس پہاڑ کی بھی اللہ نے بطور نعمت پہاڑ کو ذکر کیا. اس میں معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بھی صرف یہی فائدہ نہیں ہے کہ یہ زمین کو سٹیبل رکھے، زیادہ حرکت سے روک کے رکھے، بلکہ اس میں اور بھی بہت سے چھپے خزانے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ پہاڑی علاقوں سے کون کون سی حتیٰ کہ پٹرول تک نکالا جاتا ہے اور بہت ساری چیزیں بھی. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ، اور ڈالے زمین میں، رواسیا، پہاڑ، ان تمیدا، کہ نہ جھک پڑے. ان نفی کے معنی میں ہے. ان تمیدا، کہ نہ وہ پھیل جائیں، جھک پڑے، گر جائیں. بکم، تمہیں لے کر. وانہارا، اور نہریں. اچھا، پہاڑوں کے ساتھ نہروں کا ذکر کیوں ہے؟ اس کے ویسے تو اللہ ہی اس کی حکمتیں جانے. ویسے پہاڑوں کے ساتھ، دریاؤں کے ساتھ پہاڑ اور پہاڑوں کے ساتھ دریا، اس میں جی بارش ہوتی ہے اور پانی نہروں میں آتا ہے. بالکل. اور دیکھیں تو یہ نیچرل راستے ہیں. اس وقت جب انسان نے موٹر ویز، ہائی ویز، گوگل، نقشے، یہ سب نہیں تھے. یہ نیچرل راستے تھے کہ انسان پانی کی ضرورت اپنی پوری کرتے ہوئے اور پھر اس سے چیزیں نکالتے ہوئے، سفر کرتے ہوئے. پہاڑ اس کے لیے جیسے جیسے پہاڑ گھومتے جاتے، ایک علاقے سے دوسرے علاقے انسان پہنچ جاتا، اپنی منزل تک پہنچ جاتا. تو فرمایا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ. پہلا فائدہ کہ کہیں جھک نہ پڑے، ہل نہ جائے. اب آپ دیکھیں کہ اگر زمین کا اونچلا حصہ زمین کے فلیٹ حصے پر یا سمندر پر گر جائے تو زندگی کیسے ملیا میٹ ہو جائے. اللہ نے پہاڑوں کو رکھا بیلنس کے لیے. ان تمید بکم، کہ تمہیں لے کر وہ جھک نہ پڑے. وانہارا، اور نہریں، دریا. وسبلا، اور راستے. لعلکم تہتدون، تاکہ تم منزل تک پہنچ جاؤ. یہ نیچرل راستے ہیں. اللہ اکبر. اور پھر دیکھیں آج بھی ایون پہاڑوں کے گرد ہی راستے بنتے ہیں.
خاص طور پر یہ جو پہاڑی علاقے ہیں آپ دیکھ لیں کہ وہاں پر سیدھے راستے بنانا ممکن ہی نہیں ہوتا، پہاڑوں کو تراش کے، اور کیونکہ نیچرل راستے بھی موجود ہوتے ہیں تو اسی کے گرد راستے ایسے جاتے ہیں کہ ہم اگر اسلام آباد سے مری کی طرف جانا شروع ہو تو مری سے علاقے جتنے بھی درمیان میں شہر آبادیاں آتی ہیں کشمیر تک اور اس سے بھی آگے گلگت اور چائنا تک، یہ تمام یہ کیسے جا رہے ہیں؟ پہاڑ کے ساتھ ساتھ اللہ نے گویا پہاڑوں کے گرد نیچرل راستے بتائے ہیں اور یہاں اس کی طرف بنائے ہیں، اس کی طرف اشارہ ہے لعلکم تہتدون، اور یہ دونوں قسم کی ہدایت ہے، زمینی راستے پانا، منزل تک جانا، اور حقیقی راستہ تلاش کرنا اور رب تک پہنچنا، لعلکم تہتدون، تاکہ تم منزل تک پہنچ جاؤ، دنیا کی منزل بھی اور آخرت کی منزل بھی، دونوں ہدایتیں۔ وعلامات، اور یہ پہاڑ کیا ہیں؟ علامتیں ہیں، اور اچھا علامات یہ جمع ہے، پہاڑ بھی علامتیں ہیں، پیچھے جتنی بھی ہم نے چیزیں پڑھی ہیں، یہ دریا بھی علامتیں ہیں، نشانیاں ہیں، اور پھر اسی طرح اور بھی کئی نشانیاں ہیں۔ کون سی نشانیاں؟ ذرا اچھا، ایک تو کونی نشانیاں ہے نا، کونی آیات، جیسے سورج، چاند، تارے، حیوان، اور پھر اسی طرح انسان خود ایک دوسرے کے لیے، اور پانی اور میٹھا پانی اور پہاڑ، مختلف چیزیں، ان میں نشانیاں ہیں، اور فکر عقل جن کی ہو نا ان کے اندر اس میں بہت نشانیاں ہیں، ان کے لیے اس میں بہت نشانیاں ہیں۔ لیکن اگر آپ دیکھیں ہماری زندگی کے کتنے ہی واقعات ہوتے ہیں، معمولات ہیں ہمارے، کہ جب ہم نیکی کے کام کر رہے ہوتے ہیں اللہ سکون دے دیتا ہے، اللہ معاملات آسان کر دیتا ہے، اللہ خوشیاں دیتا ہے، خوشحالی آ جاتی ہے، لیکن جیسے ہم نافرمانی کرتے ہیں فوراً ہمیں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طریقے سے میسج مل جاتا ہے کہ سم تھنگ رانگ، دیکھا غلط کیا، اس کا نتیجہ غلط آیا۔ یہ علامات، یہ صرف ایک لفظ وقف ہے، آگے یہاں پر وقف و علامات اور علامتیں ہیں، گویا اللہ اپنی بڑی بڑی مخلوقات کی نشانیوں سے بھی اور خود انسان کی زندگی سے، وفی انفسکم، ہمارے اپنے معاملات میں ہمیں یہ پیغام مل رہا ہوتا ہے کہ جب ہم نیکی کا کام کرتے ہیں کس طرح زندگی خوشحال پرسکون ہو جاتی ہے، جیسے ہی ہم کچھ غلط کرتے ہیں تو فوراً اس کا اثر آتا ہے، ہم دیکھتے ہیں۔ یہ علامتیں ہیں آخرت کی منزل تک پہنچنے کے لیے، پیچھے اسی بات کا ذکر ہوا ہے نا، لعلکم تہتدون، تاکہ تم منزل تک پہنچ جاؤ۔ منزل تک پہنچنے کے لیے اللہ نے علامات بنائی ہیں، سائنس، بالکل ایسے ہی جیسے آپ ہائی وے پہ جا رہے ہو، مین میڈ سائنس لگے ہوتے ہیں کہ فلاں جانا ہے اس طرف، فلاں شہر اس طرف، یو ٹرن لے لیں، اب آپ ایگزٹ لے لیں، سیدھا چلے جائیں، اور پھر اسی طرح مختلف چیزیں۔ ایسے ہی آخرت کی منزل تک، اپنے رب تک پہنچنے کے لیے، حقیقی منزل تک پہنچنے کے لیے بھی سائنس ہیں، علامات ہیں، اور خود انسان کی اپنی زندگی میں سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا انسان عقل رکھنے والا ہو، انسان اپنے گریبان میں جھانکنے والا ہو، سوچنے والا ہو، نصیحت پکڑنا چاہتا ہو، حاصل کرنا چاہتا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کو اپنی زندگی کے معمولات میں سبق نہ ملے۔ آپ خود اس بات کی شاہد ہوں گی کہ بلکہ انسان اگر غور کرے تو اس کو اپنے، کیسے ہم جب ذکر و اذکار کے ساتھ، عبادات کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو پھر ہماری روٹین کتنی اچھی ہوتی ہے، سب کام کتنے بہتر ہو رہے ہوتے ہیں، اللہ کی فرما برداری کے ساتھ زندگی کتنی آسان ہے، اور نافرمانی اور من مانی کے ساتھ زندگی کتنی مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف مخلوقات کے ذریعے سے نہیں بلکہ انسان کے اپنے وجود میں، اس کی زندگی میں بھی نشانیاں مقرر کر دی۔ وعلامات، اور علامتیں، نشانیاں، سائنس، وبالنجم، اور بڑی نشانی ستارے۔ النجم یہ کوئی خاص ستارہ نہیں بلکہ ستاروں کی جنس مراد ہے۔ وبالنجم ہم یہتدون، اور ستاروں کے ساتھ وہ راستہ معلوم کرتے ہیں۔ کیسے؟ کون سا راستہ؟ حقیقی راستہ بھی، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا تو کیسے اپنے رب کو پہچان لیا، ستاروں کو دیکھا تو کہا یہ میرے رب ہے، پھر کہا نہیں یہ بھی غروب ہو جاتے ہیں، یہ رب نہیں ہو سکتے، یہ تو بیچارے خود مخلوق ہیں، آتے ہیں اور جاتے ہیں، اپنی مرضی سے رک بھی نہیں سکتے۔ مگر آج دیکھیں انسان نے ستاروں سے ہی اپنی قسمت کو جوڑ دیا، خالق کو چھوڑ کر
مخلوق کا محتاج ہو گیا، بلکہ ویکلی میگزینز اور ڈیلی شوز اور کتنے ہی ایسے ڈرامے ہی ہیں، فراڈ ہیں، دھوکے ہیں، بزنس بنایا ہوا ہے، کاروبار بنایا ہوا ہے، اور انسان کی قسمت ان سے جوڑ دی جو خود اپنی قسمت کے خود مالک نہیں ہے، جو اپنی مرضی کے مالک نہیں ہے۔ انسان کی زندگی ان کے ساتھ جوڑ دی۔ آپ کا کون سا ستارہ ہے، اب آپ کی زندگی خطرے میں ہے، اب یہ ہوگا۔ ستاروں کی چالوں کو اللہ کی طرف پہنچنے کے بجائے، دنیا کے راستے معلوم کرنے کے بجائے ایک الگ ہی دنیا میں چلے گئے۔ حالانکہ وہ بالنجم، ستاروں کے ساتھ، ہم یہتدون، وہ ہدایت پاتے ہیں، راستہ معلوم کرتے ہیں۔ اب دیکھیں تو ایون صحراؤں میں کہ جب کوئی گوگل میپ بھی نہیں تھا، ایون آج بھی صحراؤں میں جو بھٹک جاتا ہے نا، رات کا انتظار کرتے ہیں کہ ایسے ہی بھاگنے کے بجائے رات کا انتظار کریں، کہیں آرام کریں، رک جائیں، اور ستاروں کی روشنی میں چلتے چلتے ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک، اور صحراؤں سے آبادیوں کی طرف آتے ہیں۔ یہ ہے وہ بالنجم ہم یہتدون، ہدایت حقیقی بھی اور دنیا کی منزل تک پہنچنا بھی ستاروں سے ممکن ہے۔ اور ایون اسی ستاروں کے ساتھ وقت بھی معلوم کیا جاتا ہے۔ یہ ہے وہ بالنجم ہم یہتدون۔ اللہ اکبر۔ افمن یخلق، تو پس کیا، یخلق، جو پیدا کرے، کمن لا یخلق، اس کی طرح ہو سکتا ہے جو پیدا نہیں کرتا؟ یعنی کیا خالق اور مخلوق برابر ہو سکتے ہیں؟ اب تک پیچھے جتنی چیزیں ذکر کی، خواب وہ النجم ہے، الشمس ہے، القمر ہے، البحر ہے، الانعام ہے، اور ایون خود انسان، یہ کیا ہے؟ مخلوق۔ تو کیا یہ خالق ہو سکتے ہیں؟ ان میں سے کسی چیز، ستاروں کے ساتھ یا پہاڑوں کے ساتھ یا انسان کا انسان کو، اور زندہ تو زندہ مردہ کو معبود سمجھنا، قسمت کا کفیل سمجھنا، اور اسی طرح اپنا ان کے محتاج سمجھنا کہ ہم وہی ہمارے، ہم ان کے محتاج ہیں، ہم ان کے در کے سوالی ہیں۔ بھلا یہ خالق ہو سکتے ہیں؟ تو کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اس کی طرح ہے جو پیدا نہیں کرتا؟ اللہ کی طرح کوئی ہو سکتا ہے؟ افلا تذکرون، پھر کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یہ جو سب نعمتیں ذکر ہوئی، سب جانتے اور مانتے ہیں کہ ایک اللہ کی پیدا کرتا ہے، اور جنہیں مشرکین پکارتے ہیں انہوں نے نہ کچھ پیدا کیا ہے نہ کر سکتے ہیں، بلکہ اکثر دن کو داتا دیوتا کہا جاتا ہے، وہ خود بے اولاد تھے۔ تو یہ بتاؤ کہ ہر چیز کے خالق کو تم نے ان بے بس ہستیوں کے برابر کر دیا جو مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتی۔ تو کیا یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی؟ وما قدر اللہ حق قدری، سچ ہے کہ انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جو اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ اللہ اکبر۔ افمن یخلق کمن لا یخلق، ایک خود ہی بے بس ہے، وہ تمہاری کیا ہیلپ کرے گا؟ افلا تذکرون، پھر کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وَإِن تَعُدُّوا، اور اگر تم شمار کرو، تعداد گنو، گنتی کرو، کس کی؟ نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کی، لا تحصوها، تم نہیں گن سکو گے، نہیں شمار کر سکو گے۔ اس سے پہلے بھی آپ پڑھ چکی ہیں، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اور یہ مفہوم اور بھی دیگر مقام پہ آیا ہے، سورہ کہف کے آخر میں بھی ہے کہ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ میں نے پیچھے کی جتنی نعمتیں ذکر کی، اللہ نے فرمایا یہ تو معمولی ہیں، مکمل تو تم شمار ہی نہیں کر سکتے۔ ان اللہ لغفور رحیم، اس کے باوجود شرک نافرمانی کرتے ہو، اللہ کتنا غفور ہے اور کتنا رحیم ہے کہ پھر بھی تمہیں سہولت پہنچانے سے ان چیزوں کو روک نہیں دیتا۔ ان اللہ لغفور رحیم، بے شک اللہ وہ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔
واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے. اچھا ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے علم میں نہیں ہے اور اسی لیے تمہیں سب چیزیں پہنچ رہی ہیں، نہیں. واللہ یعلم، اللہ تمہاری ہر حرکت سے واقف ہے، وہ جانتا ہے. ما تسرون، جو تم چھپاتے ہو، وما تعلنون، اور جو تم ظاہر کرتے ہو، سب اللہ کے ریکارڈ میں ہے، علم میں ہے. تو بس اس کو، مہلت کو غنیمت سمجھو اور اس سے فائدہ اٹھاؤ. مہلت کو ضمانت نہ سمجھو، یہ غنیمت جانو کہ فائدہ اٹھاؤ. والذین یدعون من دون اللہ، اور وہ لوگ، وہ جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں. والذین، اور وہ لوگ، یدعون، وہ پکارتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے سوا، لا یخلقون، جنہیں وہ پکارتے ہیں لا یخلقون، وہ کچھ بھی پیدا نہیں کرتے. وہم یخلقون، اور وہ خود پیدا کیے گئے. اللہ اکبر. اللہ کے سوا جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں ان کی بے بسی اور عجز اتنا کہ وہ کچھ بھی نہیں پیدا کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کرتا ہے. لا یخلقون شیئا وہم یخلقون. حیرت کی بات ہے، ان سے روزی روٹی مانگتے ہیں جو خود رب کی رزق کے محتاج ہیں، ان سے اولاد مانگتے ہیں جو خود بے اولاد ہیں، اور جو خود اولاد ہے اس سے نہیں مانگتے. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اور پھر اچھا زندوں سے مانگے تو پھر بھی سمجھ آتا ہے کہ دعا کا کہہ رہے ہیں کچھ، یہ تو ان سے مانگتے ہیں جو مردہ ہے، جو خود ہل بھی نہیں سکتے، جو اٹھ بھی نہیں سکتے، جو سن بھی نہیں سکتے، جو جواب بھی نہیں دے سکتے. اموات، مردے ہیں، غیر احیاء، زندہ نہیں ہے. آپ کہتے ہیں نہیں جی وہ تو زندہ ہے کیونکہ شہداء تو زندہ ہوتے ہیں. وہ یہ دنیا والی زندگی نہیں ہے، وہ اگلی زندگی ہے. کیونکہ فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اس دنیا کی زندگی کی طرح کنسیڈر کر کے اور موت سے انکار نہ کرو. اموات، مردے ہیں، غیر احیاء، زندہ نہیں ہے. وما یشعرون، اور وہ نہیں جانتے، ایان یبعثون، کب اٹھائے جائیں گے. انہیں تو خود اپنا اتنا بھی معلوم نہیں ہے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے، اور تم کہتے ہو کہ وہ سب جانتے ہیں. سب جانتے ہیں، گزشتہ بھی، آئندہ بھی، اپنا بھی، ہمارا بھی، سب جانتے ہیں. اللہ کیا فرماتا ہے؟ اموات، بات ہی ختم. غیر احیاء، تاکید ہے. اور وما یشعرون، یہ حقیقت ہے، ان کی اصلیت ہے. وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں تو اتنا بھی نہیں پتا کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے. اللہ اکبر. آگے اسی مضمون کو جاری رکھا گیا کہ یہ ان کی حقیقت ہے جو تم شریک ٹھہراتے ہو. پھر اللہ کی پاور کا آگے ذکر ہے کہ الہکم الہ واحد. یہاں سے ہم اپنی سبق کا اگلی کلاس میں کریں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرہ. آج کا سبق اتنا ہی. اس سے ریلیٹڈ آپ کچھ پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی نہیں میم، کچھ دنوں سے میں کر پائی پرابلم تھی. پلیز بھی ایک لاؤڈ ذرا اونچا بولیں تاکہ سب سن سکیں. نہیں میم، کچھ دنوں سے میں اٹینڈ نہیں کر پائی تھی کلاس، تھوڑی سی پرابلم میں تھی. الحمدللہ انشاءاللہ آج سے کنٹینیو کروں گی. اور یہ بڑی پیاری آیت ہے میم، آیت نمبر 21، کہ مردوں کو نہیں پوچھنا چاہیے، مردوں سے مانگنا نہیں چاہیے. یہ زبردست دلیل ہے اگر کوئی شرک کرتا ہے. بالکل چھوٹی سی آیت ہے، چند الفاظ ہیں، اور انسان کی وہ تمام چیزیں جن سے انسان بھول بھٹک جاتا ہے اور جن کو وہ ذریعہ بناتا ہے، اللہ نے ان کی حقیقت بتا دی. کیسی ہیں میم آپ؟ الحمدللہ. خیریت تھی؟ آپ کیوں کلاسز اٹینڈ نہیں کر سکی؟ جی میم، تھوڑا ہسبینڈ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، ہاسپٹلائز اسی وجہ سے. ابھی الحمدللہ. اللہ اکبر. میں دیکھتی ہوں کہ یہ بیگمات بھی، خواتین بھی اپنے مردوں کے لیے کتنی قربانیاں دے رہی ہوتی ہیں.
دیکھیں اپنی تعلیم تک اور اپنا سب کچھ تک چھوڑ دینا، لیکن دوسری طرف میں دیکھ رہی ہوں کہ بالکل یہ ناقدری کر رہے ہیں. اتنے میسیجز اور اتنی کالز اور اتنے مسائل بہنوں کے میرے پاس آ رہے ہیں کہ انسان مسکرانا بھول جائے، آنسو اپنے نہ کنٹرول کر سکے. اور یہ سب مردوں کی ڈسی ہوئی ہے. اللہ انہیں ہدایت دے. میم کونی مطلب کیا؟ کونی نشانیاں تو کائنات کا لفظ، ہاں کائنات آپ سمجھتی ہیں نا، کائنات میں موجود جتنی بھی مخلوقات ہیں یہ کونی نشانیاں ہیں. اور اس کا اپوزٹ کونی ہوتا ہے اور آسمانی ہوتا ہے، یعنی اللہ کا فرمان کلام اتارنا. آیات کا لفظ بیسیکلی دو آیات پر مشتمل ہے، ایک کونی اور ایک الہامی، الہی، وحی یعنی قرآن. یہ سب سے بڑی نشانی ہے نا. جی مشبہ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں ساجدہ؟ کیا الحمدللہ، اللہ کے احسان عظیم شکر. میں یہ ابھی جو بات ہوئی ہے یہ عورتوں کی، اس پہ میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ یہ ڈسکس کرنا چاہتی ہوں. وہ ٹھیک ہے، بس ہر انسان وہ نا فطرت پہ پیدا کیا گیا، فطرت نہیں ہے نا. دوسرا ظاہر ہے یہ نصیب کی بات ہے کہ اللہ پاک قدرداں مردوں کے ساتھ ہمارا واسطہ ڈالنے، آگے ہمارے نسلوں کا بھی، ہماری بچیوں کا بھی، ہمارے بچوں کا بھی آمین. قدرداں لوگوں کے ساتھ. تو تھوڑا سا یہ ہمارا خواتین میں بھی دیکھیں قرآن میں ہے نا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. تو یہ جو بھی ہماری اپنی بھی کچھ غلطی ہے نا جن سزا کے طور پہ ہمیں اللہ تھوڑا تھوڑا جوڑتے بھی تو ہے نا. سزا بھی اور آزمائش بھی تو ہوتی ہے نا. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً. فتنہ بالکل. دیکھیں نا کہ ایک دفعہ ایک صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا نا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہماری آزمائش کیا ہے اور ہماری سزا کیا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو تکلیف تمہیں اللہ کے قریب کر دے وہ تمہاری آزمائش ہے. ٹھیک ہے، اور جس تکلیف میں آپ کو اللہ یاد نہ آئے تو وہ ہماری سزا ہے. تو اب ہماری جو حالتیں ہیں وہ ایسی ہو چکی ہیں کہ ابھی الحمدللہ پچھلی کلاسز میں ہم نے پڑھا نا کہ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا بِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا. یہ پڑھی نا کہ جب انسان کو تکلیف آتی ہے پھر وہ اللہ کے اور قریب ہو جاتا ہے، کبھی کھڑا ہوتا ہے کبھی بیٹھتا ہے. جیسے ہم اس تکلیف سے دور ہوتے ہیں تو ہم فوراً اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، دنیا داری میں اتنے ہم محو ہو جاتے ہیں. تو اس میں ہماری بھی جو ہے نا اللہ پاک نے جو خامیاں، جو ہماری غلطیوں کی وجہ سے خامیاں ہمارے اندر ہے نا، اللہ سے یہی دعا کہ اللہ وہ ہمیں بھی دور کرنے والا بنائے. ایسے ہے، نعمتوں کو زوال بھی اس لیے آتا ہے، خوشیوں کو نظر بھی اس لیے لگتی ہے کیونکہ وہ ہمارے اپنے رب کی قدر نہیں کر رہے ہوتے. قدر نہیں کرتے نا. یقین کریں مجھے یہ آیت نا جب جوڑ کے رکھ دیتی ہیں جو آتی ہے نا وما قدر اللہ حق قدری. واقعی ہم نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسا کہ کرنے کا حق تھا. ایسے ہے. اور ابھی یہ بھی میں دیکھی نا، اب قرآن کو دیکھ لیا ماشاءاللہ الحمدللہ، جو باعمل لوگ ہوتے ہیں ان کی بات دل پہ اثر کرتی ہے، سننے کو دل بھی کرتا ہے کہ بار بار سنے بار بار سنے. یہ کہ نہیں کہ میں آپ کی تعریف کر رہی ہوں، لیکن الحمدللہ میں یہ محسوس کر رہی ہوں کہ اللہ پاک آپ سے دین کا کام جو دے رہا ہے
وہ قبولیت والا ہے. لیکن ہم نے موبائل کے اندر بھی یقین کرے جگہ جگہ قرآن کی قرت، قرآن کی کلاسز، جگہ ہم نے ایسا ایک کھلونا بن گیا ہے، یہ عمل نہیں ہے. لیکن یہ بس اس بات کی نا بھی آپ ہم سب دعا کیا کرے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر ہم سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو اللہ سے یہ دعا کہ یا اللہ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے. بڑا جگر چاہیے اس عمل کے لیے. ہم جو کچھ پڑھ رہی ہیں نا، اور انشاءاللہ میری بہنوں میں یہ ضرور چینج آئے گا. یہ جو مطلب ان کے جتنے بھی مسائل ہیں مردوں سے ریلیٹڈ، خاندوں سے ریلیٹڈ، یہ صرف اسی قرآن سے ہی حل ہو سکتے ہیں. اور جب صرف ہم پڑھنے کی حد تک نہیں، بلکہ اس میں موجود ہر حکم کو ہم تسلیم کریں گی، ہر حکم پر فرما بردار ہو جائیں گی. بالکل. تو اللہ نے انشاءاللہ ہر چیز کا اس میں رکھا ہے. معاشرتی جو ہے ہماری ازدواجی زندگی کے معاشرتی مسائل جو بھی زندگی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، ازدواجی مسائل. میں نے صرف ایک ٹاپک ازدواجی مسائل پہ کیا ہے، ایک ٹاپک. بہنوں کے اتنے مسائل اس سے آئی ہیں کہ جیسے انہوں نے یہ سمجھ لیا ہو کہ ازدواجی مسائل کے بارے میں یہ ہمیں صحیح بتا سکتی ہیں کیا. میں سمجھ نہیں پا رہی کہ میں ایون شمار نہیں کر سکتی، اتنی لسٹ ہے لمبی کہ اللہ کو مجھے لگتا ہے کہ اس وقت ازدواجی مسئلے سے بڑا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. پتہ ہی نہیں. بے شک میں روحانی اسکالر ہوں الحمدللہ. تو آپ یقین میرے پاس میں ایسے مسائل آتے ہیں کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن میری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو قرآن کے قریب کرنا، اللہ کی وحدانیت سے قریب کرنا. کہ میری جتنی بھی بہنیں ہیں اللہ شرک اور بدعت کے پاس نہ بٹکے. اللہ ان کا حال اللہ قرآن سے ہم ان کو ڈھونڈ کے دے جو ان کی عملی زندگی کے اندر آ جائے. میم سب سے بڑی اور پہلی بات جو بیسک چلتی ہے نا ہمارے معاشرے میں، وہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں اور ہمیں بالکل نہیں پتا ہوتا کہ ہم ان کے ساتھ ہم نے کیسے رہنا. بالکل پتا بھی نہیں تھا کہ ہم کبھی کپڑے بھی استری کر کے دینے ہیں، کبھی مطلب چھوٹی چھوٹی جو گھر کے کام ہوتے ہیں ان کا بھی نہیں پتا تھا اور نہ ہی پیرنٹس نے بتایا تھا. تو جب شادی ہو جاتی ہے نا کسی بھی عورت کی، کسی بھی لڑکی کی، تو اس کو جب بیسکس ہی نہیں پتا ہوں گی تو پھر ظاہر ہے کہ انہوں نے ناچاکیاں، لڑائیاں، اور یہ میں بات ابھی بہت کہتی ہوں، بہت سال بھگتنے کے بعد میں کہتی ہوں کہ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بچیوں کو جب بھی ہم شادی کریں ہم یہ ضرور بتائیں کہ خاوند کے ساتھ کس طرح سے زندگی گزارنی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، بالکل ایسے ہے. طہارت تک کے مسائل کا پتہ نہیں ہوتا، حقوق و فرائض کا پتہ نہیں.